دوسرا سبب یہ ہے، نماز کا دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے بے شعوری کی نماز ہے۔ وہ نماز میں تو بلا شبہ کھڑا ہے یوں یا کھڑی ہے، مگر وہ بیٹھ کے اپنے اگلے سیمسٹر کی پروگرامات بنا رہا ہے، باپ ہے تو فیس کا بندوبست کے بارے میں کہ اچھا اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہی یاد نہیں کہ میں نے کون سی سورت پڑھی تھی، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے۔ تو نماز میں جب کھڑا ہو تو وہ بے شعوری کی نماز ہے۔ بے شعوری کا مطلب یہ ہے اس کو شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کی طاقتور ترین ہستی کے سامنے، جو اس کی زندگی کا خالق مالک پیدا کرنے والا ہے، جس نے اس کو قیامت کے دن اٹھانا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر یہاں وی سی صاحب آ جائیں یا آپ کا ڈائریکٹر آ جائے، ابھی ٹیچر آئے ہوئے تھے آپ کے، سب کیسے کھڑے تھے؟ ادب احترام، بڑا افسر کوئی آ جائے تو ہم سب ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو اس کائنات کا جو مالک اور خالق کو پیدا کرنے والا ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو شعور اور احساس نہیں۔ کوئی حدیث میں آتا ہے کوئی اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے یہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے مختلف طریقے سے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اکثر لوگ تو ہم نے دیکھا ہے، حدیث میں بھی حضور نے فرمایا گاڑی سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہو کہ اس کو یہ شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ تو جب یہ شعور نہیں ہوگا تو کیا اس کی بیہیویئر یا اس کے بیہیویئر یا اس کے رویے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ یقیناً نہیں پڑے گا۔ جواب آپ کا نفی میں ہے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی لانے کے لیے صرف جو ہے سڑکوں پہ جلوس نہیں نکالنا کافی، اس کے لیے اندر سوچ و وچار پیدا کرنا پڑے گا، اپنی ہارڈ ڈسک کو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے۔